بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیہ گریڈ 3 کا سبق نمبر 18 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب پنجم حسن معاملات و معاشرت میں سے سبق باہمی تعلقات پڑھیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو ایسے مکمل توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں حقوق العباد کا مفہوم اور اہمیت سمجھ سکیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گھر، سفر، اسکول اور محلے میں اچھے تعلقات رکھ سکیں، والدین اور اساتذہ کرام کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق آگاہ ہو سکیں، پڑوسیوں اور ساتھیوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر سکیں، بہن بھائیوں سے تعلقات اور حسن سلوک کے متعلق آگاہ ہو سکیں، خواتین کے احترام کو سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں، رشتہ داروں سے حسن سلوک کے بارے میں اسلامی تعلیمات سے روشناس ہو سکیں، آگاہ ہو سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے گھر میں کون کون لوگ رہتے ہیں؟ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں؟ اپنے بڑوں کا خیال کیسے رکھتے ہیں؟ شاباش، آپ سب کے جوابات پر آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ باہمی تعلقات یعنی معاشرے میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، ان کا واسطہ ایک دوسرے سے پڑتا رہتا ہے۔ ایسے میں انسان پر کچھ فرائض اور ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جنہیں حقوق کہتے ہیں، اور یہ حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق انسان کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ایک ہوتے ہیں حقوق العباد، یعنی بندوں کے حقوق۔ آج ہم حقوق العباد کے بارے میں جانیں گے۔ حقوق العباد سے مراد ہے بندوں کے حقوق۔ ہمارے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں، جن میں ہمارے والدین ہیں، ہمارے ٹیچرز ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، مہمان، مسافر ہیں، دوست ہیں، یہ تمام جو ہیں ہمارے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں، جن کا ہمارے ساتھ واسطہ رہتا ہے، ہماری گفتگو رہتی ہے، ہم ان سے ملتے جلتے رہتے ہیں، تو ان افراد کے ہم پر کچھ حقوق ہیں جن کا ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑوں کی تعظیم و توقیر کرو، یعنی ان کا احترام کرو، اور چھوٹوں پر شفقت کرو، نرمی کرو، تم جنت میں میری رفاقت پالو گے۔ یعنی کہ ہم جنت میں پھر اگر یہ عمل کریں تو اگر ہم یہ عمل کریں تو ہمیں جنت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی، ان کا پڑوس نصیب ہوگا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، بڑوں کے ادب کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بڑوں کے ساتھ ہی تم میں خیر و برکت ہے۔ مزید یہ کہ جو والدین ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں نا، ان میں سب سے پہلے ہمارے والدین کا حق ہے، ان کا مقام ہے۔ ماں باپ کا ادب و احترام کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ ماں کس طریقے سے راتوں کو جا کر بچے کی ضرورتیں پوری کرتی ہے، اس طرح باپ جو ہے وہ دن میں کما کے لاتا ہے اپنے بچوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دین کے کاموں میں کون سا عمل افضل ہے؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ تو پھر آپ نے فرمایا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ سبحان اللہ۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، والدین کے جو حقوق ہیں، ان میں یہ ہے کہ ان کے ساتھ نرمی سے بات کی جائے، ان کو تنگ نہ کیا جائے، ان کی ہر جائز بات مانی جائے، ان کی ضرورت کا خیال رکھا جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، گھر کے کاموں میں ان کی مدد کروائی جائے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ان کے لیے ہمیں دعا سکھائی گئی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ترجمہ، اے میرے رب، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما۔ ہمیں اس دعا کو ڈیلی جب ہم نماز پڑھیں، ہر نماز کے بعد یہ دعا لازمی کرنی چاہیے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تیری ماں کا۔ اس نے دوسری بار پوچھا، پھر کس کا؟ تو آپ نے فرمایا، تیری ماں کا۔ اس نے تیسری بار پھر پوچھا، اس کے بعد کس کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں کا۔ یعنی کہ اتنا مقام ہے اسلام میں والدہ کا، ماں کا، کہ ان کو 3 مرتبہ جب پوچھا گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے کہا کہ والدہ کا جو مقام ہے ان کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اسی طرح بہن بھائیوں کے بھی حقوق ہیں۔ بہن بھائی ہماری زندگی کا اہم ترین حصہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم اپنے بہن بھائیوں سے بات کریں، ان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کریں، حسن سلوک کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے
اور ہمارے بڑوں کا ادب نہ کریں, ان کی عزت نہ کریں. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, جو ہمارے بڑے بہن بھائی ہیں ان کا ادب و احترام کرنا ہم پر لازم ہے. ان کی بات مانیں, ان کے کاموں میں ان کی مدد کریں, ان کی نصیحتوں پر عمل کریں. اور اسی طرح اگر آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں تو ان سے نرمی کے ساتھ, پیار محبت سے پیش آئیں, ان کے ساتھ کھیلیں, ان کو وقت دیں, ان کی مدد کریں, ان کے ساتھ مل جل کریں. اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو نظر انداز کریں, انہیں اگنور کریں, معاف کریں. اسی طرح مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس کے بعد رشتہ داروں کے حقوق, یعنی کہ والدین کے بعد ہمارا سب سے قریبی اور گہرا تعلق جو ہوتا ہے وہ رشتہ داروں سے ہوتا ہے. رشتہ داروں میں آپ کے چچا ہیں, آپ کے ماموں ہیں, مامی ہیں, خالہ ہیں, خالی. اسی طرح رشتہ داروں میں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس کون کون سے رشتہ دار ہیں آپ کے, آپ بتائیں جو آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کے ماما پاپا بہن بھائیوں کے علاوہ آپ کی فیملی میں. شاباش, بالکل, آپ کے چچا ہیں, چچی ہیں, ماموں ہیں, مامی ہیں, اسی طرح پھپھو ہیں. تو یہ تمام جو رشتے ہیں, یہ رشتہ داروں کے ان کے جو حقوق ہیں وہ بھی ہم پر لازم ہے. ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہم پر فرض ہے. قرآن مجید میں کہہ دیں کہ تم میں سے کوئی صلہ نہیں مانگتا, البتہ یہ چاہتا ہوں کہ تم رشتہ داری محبت کو قائم رکھو. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص چاہے کہ اس کی عمر میں وسعت ہو, درازی ہو, لمبی ہو, اس کی روزی میں برکت ہو, اس کی روزی فراخ ہو, تو وہ صلہ رحمی کرے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں کہ ان سے اچھا سلوک کیا جائے, صلہ رحمی کی جائے, یعنی ان سے اچھا سلوک کیا جائے, ان کی غمی اور خوشی میں شریک ہوا جائے, پیار و محبت کا تعلق رکھا جائے, ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے. اور جو رشتہ دار اگر مفلسی کے شکار ہیں, وہ تھوڑے اگر ان کا سٹیٹس آپ سے تھوڑا, یعنی کہ وہ محتاج ہیں اگر کسی چیز کے, یا وہ غریب ہیں, تو ان کی مدد کی جائے, اور ایسی مدد کہ ان کو برا بھی نہ لگے, ان کا ادب و احترام کیا جائے. اسی طرح ٹیچرز اور اساتذہ کا جو احترام ہے, ان کا مقام تو یہی ہے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا. یعنی کہ جو ہمارے ٹیچر ہیں یہ اتنا عظیم پروفیشن ہے, اتنا عظیم یہ پیشہ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اساتذہ کا احترام کریں, ان کا ادب کریں, ہمیشہ ان کی نصیحتوں پر عمل کریں, ان کا کہنا مانیں. اور اسی طریقے سے اساتذہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے روحانی ماں باپ ہوتے ہیں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, پڑوسیوں یعنی نیبرز کے حقوق, ہمارے جو ارد گرد لوگ رہتے ہیں ہمارے آمنے سامنے, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اتنا احترام ہے پڑوسیوں کے حقوق کا اسلام میں کہ ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو. آپ اندازہ لگائیں کہ اس کو تو یہ کہا گیا کہ وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. یعنی کہ اتنے حقوق ہیں نیبرز کے, ہمارے جو پڑوسی ہیں, ہمارے جو ہمسائے ہیں ان کے. ہمیں پڑوسیوں کا احترام کرنا چاہیے. کوئی پڑوسی اگر بیمار ہے تو اس کا حال چال پوچھنے جائیں, ان کی غمی خوشی میں ان کے ساتھ شریک ہوں, مصیبت میں ان کی مدد کریں. جن باتوں سے ان کو تکلیف پہنچے ان باتوں سے بچیں. انہیں آپس میں تحائف کا تبادلہ کریں, تحفے دیں ایک دوسرے کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں فرمایا, اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دوست وہ ہے جو لوگوں میں اپنے دوست کے لیے بہتر ہے, اور اللہ کے نزدیک سب سے بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہے. سبحان اللہ. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس کے بعد جو آپ کے ساتھی ہوتے ہیں, آپ کے دوست احباب ہیں, ان کے ساتھ جب آپ بات چیت کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, ان کے ساتھ معاملت کرتے ہیں, تو اس حوالے سے بھی ہمارے دین نے ہمیں رہنمائی کی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے دوست اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے مشک یعنی خوشبو بیچنے والے اور بھٹی دھونکنے والے کی. مشک والا یعنی کہ جو مشک والا ہے, جو خوشبو جس کے پاس سے آتی ہے, جو ایک دکان ہے عطر کی یا پرفیوم کی, چاہے آپ اس سے وہ چیز خریدیں یا نہ خریدیں, آپ اس دکان سے بھی گزر جائیں نا تو آپ کو آپ کے اندر سے خوشبو آتی ہے. تو یہ اس کی ایسے مثال ہے. اور اسی طریقے سے جو بھٹی دھونکنے والا ہے, وہ اگر آپ اس کے پاس سے گزریں تو وہ کپڑوں کو جلا دے گا. اسی طریقے سے یہ جو مثال ہمیں بیان کی گئی ہے, اس کا مطلب یہ کہ ہماری پہچان ہمارے دوستوں سے ہے. اگر ہمارے دوست اچھے ہیں تو ان کا اثر ہم پر لازمی ہوگا, اگر ہمارے برے دوست ہیں تو ان کا برا اثر ہم پر یہ لازمی ہوگا. ہمارے جو ساتھی ہیں ان کے جو حقوق ہیں
یعنی کہ ان کی غمی خوشی میں ان کے ساتھ شریک رہنا چاہیے، پیار و محبت سے ان سے پیش آئیں، اگر مشورہ ان کو چاہیے تو اچھا مشورہ دیں، اسی طرح پڑھائی میں ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی مدد کریں، اگر ان میں کوئی برائی ہے تو ان کو سمجھائیں آرام سے، پیار سے، ان کی اصلاح کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، جو مفلس اور محتاج دوست ہیں ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ بھلائی کریں، ادب احترام کریں، ان کے اچھے کاموں پر ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، خواتین کا مقام و مرتبہ، اسلام سے پہلے عورت کو معاشرے کا سب سے کمزور حصہ سمجھا جاتا تھا، عورت کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا جاتا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ہر حیثیت میں عزت و مقام سے نوازا، بہت قدر و منزلت سے نوازا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اسی طرح اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر جب وہ آتی تو ان کے استقبال کے لیے، ان کے ویلکم کے لیے کھڑے ہو جاتے خود، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن جو تھیں حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک غزوے میں قیدی بنا کر لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں آزاد کیا بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک بھی فرمایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات یعنی ان کی بیویاں تھیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کی بے نظیر بے مثال قائم کی۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، خواتین کے حقوق جو ہیں اسلام نے، جیسے ایک خاتون ہے اس کو ماں کا جو مقام ہے پراپر اس کے حق دی ہیں، بیٹی، بہن اور بیوی، تو ہر حیثیت میں عزم و احترام سے نوازا ہے اسلام نے۔ ان کے جو حقوق ہیں جیسے کہ ان کو جینے کا حق ہے، صحت کا حق، تعلیم کا حق، عزت و احترام کا، آزادی رائے کا حق، اسی طرح وراثت کا حق، یہ تمام حقوق ادا کرنا ہر مومن پر، ہر مسلمان پر لازم ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق کی اہم نکات کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ بستے ہیں، ہمارے ساتھ جن کے معاملات ہیں، جن سے ہم بات چیت کرتے ہیں، ان کے ہم پر حق ہیں، جیسے ہمارے والدین ہیں، ٹیچرز ہیں، رشتہ دار ہیں، اسی طرح ہمارے بہن بھائی ہیں، خواتین کے حق ہیں۔ تو جتنے بھی ہم نے حقوق آج کے سبق میں پڑھے ہیں، آپ انہیں اپنا ذہن بنائیں کہ ان تمام حقوق کا لازمی خیال رکھنا ہے آپ نے۔ اسی طرح آج کے سبق کے اعادہ کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو پہلے تو سٹاپ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا یہی رائٹ آنسرز ہیں۔ اسی طریقے سے فل ان دا بلینکس بھی، خالی جگہ آپ نے پر کرنی ہے۔ ویڈیو کو سٹاپ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پر کر کے پھر دیکھنا ہے کہ کیا آپ کے رائٹ آنسرز یہی ہیں۔ درست جوابات پر آپ کو ویل ڈن، شاباش، اور اگر کوئی جواب غلط ہے تو کوئی بات نہیں، اپنی اصلاح کیجیے۔ اور اس سرگرمی کو بھی آپ نے مکمل کرنا ہے تاکہ آج کے سبق سے آپ کا مزید ذہن بنے، آپ کو پختگی آئے، اور آپ جب بھی بڑوں سے، ساتھیوں سے، آپ کے جو نیبرس ہیں، آپ کے جو ٹیچرس ہیں، جب بھی ان سے بات کریں تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس طریقے سے ان کا احترام کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔